السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ ایسی چیزیں، ایسی ویڈیو میرے سامنے آ جاتی ہے جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھا۔ اب جلدی ہی قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ایک لڑکی ہے، اس کا نام مریم طفیل ہے۔ آج میں نے جب ویڈیو دیکھا تو میرا دل ایک دم سے دہل گیا کہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے معصوم بچیوں کے ساتھ۔ ایک ماں رہتی ہے جو اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کا چہرہ دیکھ کے کیا کچھ نہیں سہن کر لیتی ہے، کیا کچھ نہیں برداشت کر لیتی ہے۔ دنیا میں کتنی اذیت، کتنی تکلیفیں وہ جھیل لیتی ہیں، لیکن مائیں اب ایسا کر رہی ہیں۔ یہ لڑکی جو کہ معصوم بچی تھی، جو پیدا ہوئی تو اس کی سگی ماں کا انتقال ہو گیا، تو اس کا باپ جو تھا وہ سوتیلا تھا، سگا باپ نہیں تھا، سوتیلا تھا۔ ماں نے دوسری شادی کر رکھی تھی۔ تو کافی سال بعد جب یہ لوگ ساتھ میں رہتے کافی سال بعد اس کے باپ نے کہا تمہاری ماں زندہ ہے، وہ مری نہیں ہے، اور ایک عورت کو اس کی ماں کہہ کر لے آتا ہے، جو کہ وہ بچلن تھی، نالائق تھی، کیونکہ سگی ماں رہتی تو ایسا کام ہرگز نہیں کرتی۔ تو سوتیلا باپ جو ہے ایک عورت کو، بچلن عورت کو اس کی ماں بول کر لے کر آتا ہے گھر میں، بولتا یہ تمہاری ماں ہے اور یہ زندہ ہے، مری نہیں ہے۔ لڑکی تو اپنی ماں کو دیکھے نہیں رہتی ہے، تو وشواس کر لیتی ہے، بھروسہ کر لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ ساتھ رہنے لگتی ہیں۔ ایک بار اس کے باپ نے مریم طفیل کو بلایا اپنے پاس پانی لینے کے لیے۔ رات کو یہ گئی تو وہ چھیڑخانی کرنے لگا، زنا کیا اس کے ساتھ۔ یہ کیا کہتے ہیں، روتی رہی، چلاتی رہی کہ ابو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ سب غلط کام ہے، میرے ساتھ ایسا مت کریے۔ اس نے کہا نہیں، یہ غلط کام نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ہر باپ ایسا ہی کرتا ہے۔ تو بیچاری رو کے رہ جاتی ہے، رات کو اس کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ پھر صبح اٹھ کر اپنی ماں کو بتاتی ہے، جو کہ اس کی ماں نہیں رہتی ہے، وہ بچلن بدکار عورت، جو کہ اگر سگی ماں رہتی تو سن کے کچھ ضرور کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں کہتی، انفارم کرتی، لوگوں کو بتاتی۔ لیکن جب سگی ماں رہے تب نا، سگی ماں تھی نہیں تو اسے کیا فرق پڑتا بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ ماں کو سب کچھ ڈیٹیل بتایا کہ ماں ایسے ہی میرے ابا کیے ہیں، رات کو میرے ساتھ زنا کیے ہیں، میرے ساتھ غلط کام کیے ہیں، مجھے پانی کے بہانے بلائے ہیں۔ تو عورت جو ماں بن کے آئی تھی وہ بولی کیا کہتے ہیں، میں اس پر ایکشن لوں گی اور تم خاموش رہو، کسی سے بتانا مت، میں تمہارے ابو کو ضرور ڈانٹوں گی اور ان کو سمجھاؤں گی دوبارہ ایسا نہ کریں۔ اس کے بعد بولتی ہے کہ تم یہ بات کسی سے بتانا نہیں۔ پھر دوسری بار، پھر تیسری، پھر ایسے 8 بار اس کے باپ نے زنا کیا، اور ماں کو بار بتاتی رہی۔ ماں نے کوئی اس پر آواز نہیں اٹھائی ماں نے، کیونکہ ماں جب سگی ماں رہتی تب تو نہ کچھ آواز اٹھاتی۔ سگی ماں اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں جان نچھاور کر دیتی ہے، مگر یہ خود ہی اس میں شامل تھی۔ اور باپ نے دھمکایا بھی تھا کہ اگر تم نے کسی سے کچھ بھی کہا، کسی سے کچھ بھی بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ ایک بار یہ معصوم بچی، جو کہ کتنی معصوم آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو میں، یہ معصوم بچی ایک بار اس نے دوا کھا لی، یعنی کہ سوچ رہی تھی کہ مجھے اب زندہ ہی نہیں رہنا ہے، تب اس کا بہت زیادہ دوائیاں تھیں تو وہی سب کھا لی تھی۔ اس کے بعد ایڈمٹ کیا گیا تو اس کے باپ نے کہا نرس سے، ڈاکٹر سے یا پھر کسی سے اگر تم نے کچھ بھی بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ لڑکی بیچاری سہتی کانپتی اکیلی کیا ہی کر سکتی ہے، معصوم بچی جو کہ ابھی ایک پھول تھی، جو بھی کھلی ہی نہیں، پہلے سے ہی اس کے ساتھ اتنا زیادہ دشکرم کیا گیا، غلط کام کیا گیا۔ قیامت اب جلدی ہی آنے والی ہے دوستوں۔ ابھی دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے بچیوں کے ساتھ، معصوم بچیوں کے ساتھ، اور اسے انصاف بھی نہیں مل رہا ہے۔ آواز اٹھا رہی ہے، کوئی سننے والا نہیں، کیا کچھ نہیں غلط کام ہو رہا۔ اب ماں بھی اس طرح سے
کر رہے ہیں کام تو دوسرے کا کیا ہی کر سکتے ہیں۔ اپنے ہی بھائی، اپنے ہی باپ، اپنی ہی ماں بن کے آ رہی ہیں اور اس طرح سے بچیوں کے ساتھ غلط کام کر رہی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی معصوم، کتنی پیاری یہ بچی ہے جن کے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ اللہ سب کی بیٹیوں کو، بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ آپ سب لوگ الرٹ رہیں اور کسی پہ بھروسہ نہ کریں، اپنی بہن بیٹیوں کو کسی کے ساتھ نہ آنے جانے دیں، کسی بھی غیر محرم پہ بالکل بھروسہ نہ کریں۔ جو باپ رہتا ہے، بھائی رہتا ہے، وہی سگا، باقی کسی پر بھروسہ نہ کریں، چاہے وہ سوتیلا رہے یا پھر کوئی بھی رہے۔ کہ جو سگا باپ اور ماں، بھائی، یہی سب بس اپنے ہوتے ہیں، باقی سب کے سب سمجھ لو کہ سانپ ہیں ہمارے لیے۔ اب قیامت بہت جلدی آنے والی ہے دوستو، بہت زیادہ ناانصافی ہو رہی ہے بچیوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔